احتجاجی تحریک کا اعلان ہو چکا، 5 سے 6 دن میں لایا عمل دیں گے۔ جیل سے عمران خان نے پیغام جاری کر دیا۔ سینیٹر علی ظفر نے سابق وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد ان کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، لیکن کچھ لوگ کچھ دور نہیں ہوگا۔ پاکستان کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہوں، اپنے لیے رعایت نہیں مانگ رہا۔ علی ظفر کے مطابق عمران خان نے کہا کہ پارٹی لیڈرشپ تحریک کے لیے تیار ہو جائے، کوئی سامنے نہ آیا تو برداشت نہیں کروں گا۔ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ بھارت کو سفارتی سطح پر پھر منہ کی کھانا پڑی۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ کی امریکی حمایت حاصل کرنے کے لیے امریکی نائب وزیر خارجہ سے ملاقات فلاپ ہو گئی۔ ملاقات کے اعلامیہ میں پاکستان کا نام تک نہیں، امریکہ نے الٹا بھارت کو ہی ہدایت کر دی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق واشنگٹن میں ہونے والی اہم ملاقات میں امریکہ نے واضح طور پر بھارت پر زور دیا کہ وہ خطے میں کشیدگی پھیلانے سے گریز کرے۔ وکرم مسری نے 27 مئی سے شروع ہونے والے اپنے 3 روزہ دورے کے دوران امریکی نائب وزیر خارجہ کرسٹوفر لینڈاؤ سے ملاقات کی۔ امریکہ نے 2 ٹوک انداز میں بھارت کو باور کرایا کہ علاقائی امن کو متاثر کرنا ناقابل قبول ہے، علاقائی استحکام اور امن برقرار رکھا جائے۔ پاکستان کے ہاتھوں شرمناک شکست اور رفال طیاروں کی ناکامی پر بھارت فرانسیسی کمپنی سے لڑ پڑا۔ دونوں میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جانب سے استعمال کیے گئے چینی ساختہ PL-15 میزائلوں کی مؤثر کارکردگی نے بھارت کے دفاعی دعووں پر کاری ضرب لگائی ہے۔ فرانس کی دفاعی کمپنی ڈسالٹ ایوی ایشن اور بھارتی حکومت کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ فرانسیسی ماہرین کی ایک ٹیم نے بھارت میں موجود رفال بیڑے کے معائنے کی درخواست کی، جسے نئی دہلی نے سیکیورٹی خدشات کے تحت مسترد کر دیا۔ پاکستان نے پہلے سرکاری حمایت یافتہ بٹ کوائن ریزرو کا اعلان کر دیا، جبکہ سیکرٹری خزانہ نے کرپٹو کرنسی پر اب بھی پابندی کی تصدیق کر دی۔ اس اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو کا اعلان وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بلاک چین اور کرپٹو اور پاکستان کرپٹو کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بلال بن ثاقب نے عالمی سطح کے ایونٹ بٹ کوائن ویگس 2025 کے دوران کیا۔ نفیسہ شاہ کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں سیکرٹری خزانہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اسٹیٹ بینک اور SECP کی جانب سے کرپٹو کرنسی پر پابندی برقرار ہے۔ جب حکومت کوئی فیصلہ کرے گی تب ہی ریگولیٹری فریم ورک بنے گا۔ پاکستان کرپٹو کونسل کے ابھی تک قوانین نہیں بنے۔ تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، بجٹ 10 جون کو ہی پیش کیا جائے گا، سیکرٹری خزانہ نے وضاحت کر دی۔ دوسری جانب رپورٹس کے مطابق حکومت کی جانب سے بجٹ پیش کرنے کی تاریخ میں مزید توسیع کرنے کا امکان پیدا ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق عید کے تیسرے دن 9 جون کو قومی اقتصادی کونسل اور اکنامک سروے جاری کرنے کا شیڈول ہے۔ ایک ہی دن NEC اور اکنامک سروے جاری کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ دوسری جانب سیکرٹری خزانہ نے کہا کہ وفاقی بجٹ پیش کرنے کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی کی کیس کی سماعت براہ راست نشر کی گئی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ PTI کو نشستیں دینے والے فیصلے میں کہا گیا کہ ووٹ بنیادی حق ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ فیصلے میں آئین ری رائٹ کیا گیا، 3 دن کی مدت کو بڑھا کر 15 دن کیا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال اٹھایا کہ کیا جج آئینی اسکوپ سے باہر جا کر فیصلہ دے سکتے ہیں؟ جمہوریت کے لیے ہی صحیح، مگر کیا جج آئین ری رائٹ کر سکتے ہیں؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کسی کو زبردستی دوسری جماعت میں شمولیت پر مجبور تو نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 16 جون تک ملتوی کر دی۔ عمران خان نے پنجاب میں بنائی جانے والی 4 رکنی سیاسی کمیٹی پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ پارٹی قیادت کو ہدایت کی گئی ہے کہ عالیہ حمزہ کو سیاسی کمیٹی کا سربراہ بنا کر دوبارہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ عمران خان نے عالیہ حمزہ کو پنجاب میں سیاسی کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا۔ سینیٹر علی ظفر کے ذریعے پارٹی لیڈرشپ کو پیغام بھی بھجوا دیا۔ سیاسی کمیٹی میں سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب، احمد خان بچر اور عثمان اکرم شامل ہیں۔ 9 مئی کو صرف لاہور میں سرکاری املاک کو کتنا نقصان ہوا، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ دستاویزات کے مطابق 9 مئی واقعات میں کیمروں، سرکاری گاڑیوں اور ٹریفک سگنلز کی مد میں مجموعی طور پر 10 کروڑ 68 لاکھ سے زائد کا نقصان کیا گیا۔ پولیس اور رینجرز کی 21 گاڑیاں تباہ ہوئیں۔ سرکاری گاڑیوں کو 8 کروڑ 22 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا۔ امریکہ کا چینی طلبہ کے ویزے منسوخ کرنے کا اعلان۔ چین نے تعلیمی تعلقات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرنے کی تنبیہ کر دی۔ بیجنگ نے اقدام کو غیر معقول اور امتیازی قرار دے دیا۔ چینی سفیر زی فنگ نے بھی امریکی حکام پر الزام عائد کیا کہ وہ چینی طلبہ کو غیر ضروری طور پر ہراساں کر رہے ہیں، ان کے الیکٹرانک آلات کی تلاشی لے رہے ہیں اور بعض کو جبراً ملک بدر کر رہے ہیں۔
امریکی عدالت کا بڑا فیصلہ، ٹرمپ کے ٹیرف غیر قانونی قرار، ڈالر کی قدر میں تیزی سے اضافہ ہو گیا۔ امریکی تجارتی عدالت کے 3 ججوں نے قرار دیا کہ ٹرمپ نے ہنگامی اختیارات کا غلط استعمال کیا اور تمام ممالک پر ٹیرف لگا کر اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کیا۔ فیصلے کے بعد امریکی ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا ہے اور ایشیائی اور یورپی مارکیٹس میں تیزی دیکھی گئی۔ جاپان، ہانگ کانگ اور جنوبی کوریا کے انڈیکسز میں 2% تک بہتری آئی۔ ٹرمپ کی انتظامیہ نے فوری طور پر اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی اور کہا کہ غیر منتخب ججز کو قومی سلامتی کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان نے ساؤتھ ایشین انڈر 12 ٹینس چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں بھارت کو شکست دے دی۔ پاکستان کے شایان آفریدی اور راشد علی نے بھارتی حریفوں کو آؤٹ کلاس کیا۔ راشد علی نے تھانوش شیکھر کو 6-2 اور 6-3 سے ہرایا، جبکہ شایان آفریدی نے کھتری نیان کو 6-2 اور 6-1 سے شکست دی۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ میزبان سری لنکا سے ہوگا۔